روز جمعہ کا سب سے افضل عمل محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنا ہے۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ صلوات پڑھیے۔ مومنین کرام، یہ سورہ مبارکہ مجادلہ کی 12ویں آیت ہے، اور اس آیت میں خداوند عالم نے، بلکہ سورت میں 5-6 آیات ہیں جن میں خداوند عالم نے نجوہ اور سرگوشی کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے موضوعات پر رہنمائی موجود ہے، اور سورہ مجادلہ کی ان آیات میں رب کریم نے فرمایا ہے کہ یہ سرگوشی نجوہ، یہ جو کہتے ہیں نا کہ رازدارانہ گفتگو، اور آسان کریں تو خفیہ میٹنگ، اسے عربی میں نجوہ کہتے ہیں۔ بندوں کی بندوں سے خفیہ میٹنگ ہونا، رازدارانہ گفتگو سے نجوہ کہتے ہیں۔ بندے کی رب سے راز نیاز کی بات ہو تو اسے مناجات کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس نجوہ کے بارے میں بیان فرمایا، اور سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیات میں خداوند عالم نے منافقین کا نجوہ بھی بتایا ہے کہ منافق کیا نجوہ کرتے ہیں، اور مومنین کا نجوہ کیا ہونا چاہیے۔ تو جو میری طرف ہے، علماء فرماتے ہیں نجوہ کی اقسام ہیں۔ نجوہ واجب بھی ہے، نجوہ حرام بھی ہے، نجوہ مستحب بھی ہے۔ سرگوشی ہم تو خیر بہت سارے معاملات کو اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن دوستو یاد رکھیے خدا و رسول کا ہر حکم اہم ہے، اسلام کی ہر بات بڑی اہم ہے، ہر حکم خدا و رسول کی اہمیت ہے۔ تھوڑا سا نا میرے ساتھ بول رہے ہیں آج،
آپ حیران ہوں گے کہ جنگ صفین میں گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام مصروف جہاد تھے، تیر تلوار نیزے چل رہے تھے، اور آقا امیر المومنین نے ابن عباس سے فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ، جنگ ہو رہی ہے۔ ابن عباس گیا، ایک مٹی کا پیالہ اس زمانے کا بڑی مشکل سے کہاں سے میدان جہاد میں لے کر مولا امیر المومنین کے پاس پہنچا۔ آقا امیر المومنین کی جب نگاہ پڑی تو پیالے کا کنارہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ابن عباس، رسول اللہ کا فرمان ہے جس پیالے کا، جس کھانے پینے کے برتن کا کنارہ ٹوٹا ہو اس سے کھانا پینا مکروہ ہے، اس پیالے سے پانی پینا مکروہ ہے، میں اس پیالے سے نہیں پیوں۔ عجیب۔ ابن عباس عرض کرتا ہے آقا حرام تو نہیں ہے نا پینا، مکروہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، ہاں جی تیروں تلواروں میں پانی لے کے آنا بھی بڑی بات تھی۔ جملہ سننا آقا امیر المومنین کا، فرمایا ابن عباس ہم رسول اللہ کی انہی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے تو جنگ کر رہے ہیں۔ احیاء سنت رسول ہی تو امام کا فرض ہے اور مقصد ہے، اور یہی مقصد امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ پیغمبر گرامی کی سیرت کو اور سنت کو زندہ کرنا۔ فرمایا میں اس پیالے سے پانی نہیں، ہمارے لیے تو معمولی سی بات ہے نا۔ مولا امیر نے فرمایا میں ہاتھوں کا پیالہ بناتا ہوں یوں، تلوار نیچے رکھ دی، فرمایا یوں تم میرے ہاتھوں پہ پانی ڈال، میں اپنے ہاتھوں سے پیوں گا، پیالے سے نہیں پیوں گا۔ اچھا اس میں راز کیا ہے؟ مٹی کے برتن ہوتے تھے نا، اب پھر آ رہا ہے انشاءاللہ مٹی کا دور، ہاں انسان بڑے تجربے کر چکا ہے، پیتل کے برتن، تانبے کے برتن، سلور کے برتن، ہاں بڑے لوگ چاندی کے برتن، سونے کے برتن، سٹیل کے برتن، شیشے کے برتن، پلاسٹک کے برتن۔ آج پھر ڈاکٹر کہتے ہیں انسانی صحت کے لیے سب سے مفید مٹی کے برتن ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے کنارے والے برتن سے کھانا پینا مکروہ کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں سے کنارہ ٹوٹ جائے وہاں پہ میل، چکناہٹ، یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ اصل اس لیے سرکار نے فرمایا کہ مکروہ ہے۔ لیکن اب دیکھیے ہمارے لیے تو معمولی بات ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب رسول کا فرمان ہے تو رسول کے فرمان کو ہم زندہ رکھیں گے۔ یہ ہمارے لیے سرگوشی یا کان میں بات کرنا یا راز نیاز کوئی معمولی بات ہے نہیں، اسلام نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے، قرآن نے اہمیت دی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں چند آیات سناؤں پڑھ کے۔ میں نے کل آپ کو خطبہ سنایا، آج بھی سنانا، ہر روز سنانا ہے۔ تو وہاں بھی ایک مہربان کا کمنٹ ہے، ابھی خود شیرازی صاحب ہوں ویکھ کے پڑھن لگ گئے ہیں۔ اب یقین کریں دو علمی شخصیات بیٹھی ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں تم سارے قرآن کے حافظ بھی ہو جاؤ، قرآن کو دیکھ کے پڑھنا حفظ پڑھنے سے بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ اس میں آنکھوں کی بھی عبادت ہوتی ہے، دیکھنا حروف قرآن کو عبادت ہے۔ اور پھر کسی شیعہ کو تو خیر اس بات پر تکلیف ہونی نہیں چاہیے، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ہمارے جو اہل منبر ذاکرین ہمارے بھائی ہیں وہ سارا کچھ دیکھ کے نہیں پڑھتے، ہاں رجسٹر کاپیاں، ربائی دیکھ کے، قصیدہ دیکھ کے، منقبت دیکھ کے، دوڑا دیکھ کے، مسدس دیکھ کے، وہ دیکھ کے پڑھیں تو تکلیف نہیں، عالم دین اگر قرآن و حدیث دیکھ کے پڑھے تو تکلیف کیا ہے؟ یہ جو ہم نے معیار بنایا نا مجلس کی کامیابی کے، خدا کے لیے میں پہلے بھی آواز اٹھاتا ہوں ان میں تبدیلی لاؤ۔ کل میں نے عرض کی تھی نا
کہ امام حسین علیہ السلام کے اتنے خطبات ہیں، اگر زبانی یاد نہیں تو پھر ان کو کتاب سے دیکھ کے بھی نہ پڑھا جائے، جاہل مر جائیں۔ ایک عزادار کو پتہ نہ چلے امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کا پیغام کیا تھا۔ اگر دیکھیے اگر زبانی یاد ہو تو سونے پہ سہاگا، بہت بہتر بات ہے۔ اگر زبانی یاد نہ ہو تو پھر دیکھ کے پڑھنے میں کوئی حرج اور عیب نہیں ہے۔ سید تشریف فرمائے، ان سے پوچھ لیں، میں قوم کے ماحول کو جانتا ہوں، ٹاپ کے ایران کے خطبہ اور نجف اشرف کے وہ حدیث پڑھیں گے تو متن کتاب سامنے رکھ کے کھول کے پڑھیں گے، دیکھ کے عیب ہے، بات پہنچنی چاہیے، خدا اور رسول کا پیغام سننا چاہیے، ہاں جی، تو اس میں کوئی عیب، بہرحال کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ بھی عیب محسوس نہیں کریں گے اور نہ عیب سمجھیں گے، پکی بات ہے۔ تو پھر دو چار آیات سنیں انشاءاللہ۔ سورہ مبارکہ مجادلہ، میں نے صرف وہ آیات لکھی ہیں 4-5 جن میں نجوہ کی بات ہوئی ہے۔ آیت نمبر 7، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کی ہر شے کا علم رکھتا ہے، ہر شے ارض و سما کی اللہ علم رکھتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اور 3 بندے خصوصی میٹنگ کرو گے، اللہ فرماتا ہے چوتھا میں ہوں۔ آج کل وہ کیا اصطلاح ہوتی ہے استعمال جی، کیمرے بند، موبائل بند، غیر متعلقہ افراد کمرے سے باہر، بریفنگ دی جا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے چوتھا میں ہوں۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اللہ فرماتا ہے 5 بندے خفیہ میٹنگ کرو گے، سرگوشی کرو گے، چھٹا میں ہوں۔ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، اس سے کم یا زیادہ جتنے بھی آپس میں خفیہ سرگوشیاں کرو گے، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ، اَيْنَمَا كَانُوا، جہاں بھی ہو تم میں تمہارے ساتھ۔ یہ عالم، یہ ساری کائنات محضر خدا میں ہے، ہم اللہ کے حضور میں ہیں، ہم اللہ کے محضر میں ہیں۔ اینما کانوا، جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ بھی یاد رکھو جو تمہارے کرتوت ہیں نا، قیامت کا دن آئے گا میں تمہیں متوجہ کروں گا۔ ممکن ہے دنیا میں انسان ایک کام کر کے بھول گیا ہو، میں نے کوئی گناہ کیا بچپن میں، جوانی میں، نوجوانی میں، آج مجھے بالکل وہ بات یاد بھی نہ آ رہی ہو، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن نہ ہو آنے دو، تمہارا ایک ایک کرتوت میں یاد کراؤں گا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا۔ سورہ یاسین میں فرماتا ہے کوئی انسان جرت انکار نہیں کرے گا، اور اگر کوئی جرت کرے گا بھی صحیح کہ میں نے تو یہ کام گناہ نہیں کیا، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، منہ پہ موریں لگا دی جائیں گی، ہاتھ بول کے کہے کہ ہم نے کیا، پاؤں بول کے کہیں گے ہم نے کیا۔ عزا گواہی دیں۔ اس کے بعد فرماتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے سے آگاہ ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مدینے میں منافق رہتے تھے، ہر زمانے میں رہتے ہیں، ابھی بھی رہتے ہیں، نہیں رہتے منافقین؟ قرآن میں سورہ مومن بھی ہے، سورہ مومنون بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے، اور وہ پہاڑوں میں نہیں رہتے تھے، رسول کی کچہری محفل میں رہتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، محبوب منافق تیری خدمت میں آ کے، منافق تیرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یار ساتھ دو میرا، رسول اللہ کی خدمت میں رہتے تھے نا منافق،
یہ منافق سرگوشیاں کرتے تھے، اور منافق کی سرگوشی کیا تھی؟ رب بتانے لگا ہے، رب قرآن میں بتانے لگا ہے کہ منافقین کی خفیہ میٹنگز کیا تھیں۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، نبی پاک نے منع کیا خبردار منافقین سرگوشیاں نہ کریں، نجوہ نہ کریں۔ محبوب آپ نے نہیں دیکھا جن کو منع کیا گیا تھا نجوہ سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، جس سے روکا گیا انہوں نے پھر وہی کیا، جس سے روکا گیا۔ آیت اللہ محسن کراتی نے یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ جو منکرات سے روکنا ہے، یہ جو گناہوں سے روکنا ہے، کوئی نہی عن المنکر کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ بس ایک دفعہ ہم نے تو بتا دیا تھا کہ یہ نہیں کرنا اور آئندہ پھر وہ رک جائیں گے۔ نہیں، اللہ قرآن میں فرمایا نبی کے روکنے سے کوئی نہیں رکتا، نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہونا چاہیے، منکرات سے روکتے رہنا چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ایک بار روکنے کے باوجود پھر وہی اسی منکر کا ارتکاب کرتے ہیں لوگ، پھر اسی گناہ کا اعادہ کرتے ہیں لوگ۔ محبوب آپ نے دیکھا ان کو روکا گیا منافقین کو کہ یہ نجوہ چھوڑ دیں، انہوں نے پھر وہی کیا۔ اور وہ نجوہ کرتا کیا تھے؟ وہ ان کی خفیہ میٹنگیں کیا تھی؟ قرآن کہہ رہے منافقین کیا کرتے تھے؟ یتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، ان کی سرگوشی، ان کی خفیہ میٹنگ، ان کا نجوہ گناہ کی باتیں، میری طرف دیکھیے، ان کا نجوہ کیا ہوتا تھا؟ وہ گناہ کی سرگوشی کرتے تھے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے عدوان۔ اسم انفرادی گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، یہ میرا انفرادی گناہ ہے۔ لیکن عدوان کیا ہے؟ یعنی بندگان خدا کے حقوق پر حملہ کرنا، یعنی اپنی ذات سے آگے بڑھ کے تجاوز کر کے لوگوں کے حقوق جو تباہ اور پامال کرنا اور ظلم کرنا اور ان کے مال جان عرض ناموس پر حملہ کرنا، یہ عدوان کہلاتا ہے۔ منافقوں کی سرگوشی، ان کی رازدارانہ گفتگو کیا ہے؟ گناہ کی باتیں کرتے ہیں، مومنین کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز ان کا نجوہ کیا ہے؟ معصیت الرسول، میٹنگ کرتے تھے کہ رسول کی بات نہیں مانی، معصیت رسول کا ہم نے حکم نہیں مانی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، یہ جملہ سننا، اللہ فرماتا ہے میٹنگ میں یہ طے کرتے ہیں رسول کی بات نہیں مانی، مومنین کو نقصان بھی پہنچانا ہے۔ منافق سب سے خطرناک ہے۔ نبی پاک نے مولا علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی، یا علی میں اپنے بعد تمہارے متعلق مشرکین اور کفار سے خوف زدہ نہیں ہوں، منافقین سے خوف زدہ۔ منافق کافر اور مشرک سے بدتر ہے، کیونکہ کافر اور مشرک وہ ہے جو اندر ہے وہ باہر ہے، لیکن منافق کیا ہے؟ اندر کفر ہے، لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے، ظاہر اسلام ہے، اندر کفر چھپا ہے۔ آپ یہاں تنگ بیٹھے ہیں، ٹھیک بیٹھے ہیں، آدھے مٹی میں آدھے فرش پہ، ادھر آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات بلند آواز، آپ بھی آ گئے۔ توجہ ہو رہی ہے ذرا؟ میٹنگ یہ کرتے ہیں وَإِذَا جَاءُوكَ، اور محبوب جب آپ کے پاس آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ حَيَّوْكَ، اس طرح سے ادب احترام اور سلام کریں گے رسول اللہ کو، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اس طرح اللہ بھی تجھ پر سلام نہیں کرتا۔ پھر اتنی چاپلوسی کریں گے، اتنی اظہار کریں گے کہ خدا نے بھی اس طرح سے سلام نہیں کیا آپ پر جس طرح منافق آ کے کرتے۔ اور یقولون فی انفسہم، اور اپنے دل میں پتہ کیا بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ کی رسالت پر شک کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم تو رسول کے خلاف میٹنگیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہے تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں کرتا؟
وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ لولا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ کا سچا رسول ہے تو ہماری بات پر اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اللہ فرماتا ہے سن لیں یہ منافق، حسبہم جہنم، جہنم ان کے لیے کافی، جہنم ان کے لیے، یصلونہا، اور جلیں گے منافقین جہنم میں، فبئس المصیر، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ، جہنم سے برا ٹھکانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یا ایھا اللہ، دیکھیے انشاءاللہ گھبرا تو نہیں نہ رہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، ذرا سننا۔ آقا نے ارشاد فرمایا من استمع آیۃ من القرآن خیر لہ من سبیر ذہب، جس طرح وہ بعض ملکوں میں بعض پہاڑ شہرت رکھتے ہیں، ہم تو نہ سارے ملک گئے تھے نہ سارے پہاڑوں کا پتہ۔ کیٹو کا پتہ ہے؟ کدھر ہے کیٹو؟ پاکستان میں۔ کوہ دمان ایران میں، ہاں جی۔ جبل عامل یمن میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے سبیر، سبیر۔ سرکار نے فرمایا وہ پہاڑ ہو جائے نا سونے کا، سونے کا پہاڑ، تولہ دو تولہ کی گل نہیں، سبیر پہاڑ سونے کا، اور وہ ملکیت ہے رانجھا صاحب کی۔ ہاں سرکار فرماتے ہیں وہ سارا پہاڑ راہ خدا میں خیرات کر دینے سے افضل اور بہتر ہے ایک آیت قرآن کو توجہ سے سن لیں۔ ایک آیت قرآن کو سننا، توجہ سے سننا، استماع، ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے استماع۔ سماع اور استماع میں کیا فرق ہے؟ سماع ہوتا ہے کوئی آواز آ رہی ہے، آپ کہیں سے جا رہے ہیں، کوئی گانا بجانا، کوئی جی آواز آ رہی ہے، بس ٹھیک ہے آ رہی ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے، یہ سماع ہے۔ اور استماع کہتے ہیں کسی بات کو توجہ سے سننا، جسے اردو میں کہتے ہیں نا ہم تن گوش، سارا تن کان بن جائے، استماع۔ لہٰذا انشاءاللہ یہ آیات سن رہے ہیں، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ میں یقین کریں مومنین، آپ کی خوش آمد میں نے کیا کرنی، بانی میرا کمر رنج ہے عشرے کا، تو میں آپ کی خوش آمد کیوں کروں؟ جو بانی میں کرتا اس کی بھی نہیں۔ میں الحمدللہ یہ محسوس کرتا ہوں آپ کی محبت، آپ کے تعاون اور آپ کی علم دوستی کے نتیجے میں کہ الحمدللہ کم از کم میں جہاں جہاں پڑھ رہا ہوں، کسی جگہ مجھے 11واں سال ہے عشرہ پڑھتے ہوئے، کسی جگہ پہ مجھے 10واں سال ہے عشرہ پڑھتے ہوئے، یہاں کتنے سال ہو گئے جی؟ 5واں سال، 5واں سال ہو گیا۔ میں اب الحمدللہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ محبت کرنے والے جو دوست ہیں، الحمدللہ اب آپ کا مزاج ایسا بنا دوں گا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ والی مجلس آپ کو مزہ ہی نہیں دے گی، آپ کو وہ مجلس لطف دے گی جس میں کلام الہی ہو، جس میں محمد وآل محمد کی تعلیمات ہوں، جس میں آل محمد کے ارشادات ہوں، الحمدللہ۔ اب یہ تو تھی منافقین کے نجوہ کی صورتحال، اب مومنین کے لیے رب کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے ایمان والو۔ یہاں ایک نکتہ اس پہ ذرا توجہ کیجئے، قرآن پاک میں ایک لمبی فہرست ہے جہاں اہل ایمان کو خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ اس کے آگے کیا ہے؟ اے ایمان والو یہ کرو، پھر کچھ آیات ہیں ایمان والو یہ نہ کرو، اے ایمان والو یہ کرو، اے ایمان والو یہ نہ کرو۔ یہ جو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مسئولیت آور ہے، جہاں ایمان آتا ہے وہاں کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ ایمان ذمہ داریاں لے کے آتا ہے، جہاں ایمان آتا ہے
وہیں پر اوامر بھی ہیں، وہیں پر نواہی بھی ہیں، وہیں پر مومن سے کچھ کرنے کا تقاضا ہے، کچھ نہ کرنے کا تقاضا ہے۔ اب یہ مومن سے تقاضا ہے کیا؟ یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ مجادلہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اے مومنو، جب تم خفیہ میٹنگ کرنا، جب تم کوئی سرگوشی کی بات کرنا تو اس میں گناہ کی بات نہ ہو، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی بات نہ ہو، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات نہ ہو۔ یہ نجوہ، اس طرح کا نجوہ سرگوشی منافق کرتے ہیں۔ مومنین کے لیے اسم عدوان اور معصیت رسول والا نجوہ جائز نہیں ہے، بلکہ تم کیا نجوہ کرنا جو مومن ہو، تم خفیہ میٹنگیں کرو تو تتناجوا بالبر والتقوی۔ تم اپنی خفیہ میٹنگوں میں نیکی کی بات کرنا، تم نجوہ کرنا تو تقوی کی بات کرنا، تم نجوہ کرنا تو پرہیزگاری کی بات کرنا۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس ذات سے ڈرنا قیامت کے دن جس کی بارگاہ میں تجھے حاضر ہونا ہے، جس کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے، محشور ہونا ہے۔ اس ذات کا خوف رکھنا اپنے دل میں۔ وَإِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ، منافقین جو نجوہ کرتے ہیں یہ در حقیقت شیطانی نجوہ ہے، یہ شیطان کی سرگوشی ہے۔ اور وہ مومنین، یہ منافقین نجوہ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کا نجوہ کس لیے ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ مومنوں کو دکھی کریں، مومنوں کو رنجیدہ کریں، مومنوں کو پریشان کریں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان کو بتا دو وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، یہ جتنی چاہیں میٹنگیں کر لیں، یہ منافق مومنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے۔ سارا سال یزیدیت جتنی چاہے میٹنگیں کر لیں، عزاداروں کا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ جب تک خدا نہ چاہے، الا بإذن اللہ، جب تک خدا نہ چاہے یہ مومنین کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اگلی ذمہ داری مومن کی کیا ہے؟ سنو مومنو، سنو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے مومن ہو نہ مومن ہو، پھر توکل اللہ پر رکھو۔ توکل ذات خدا پر، بھروسہ ذات مومن متوکل اللہ ہوتا ہے، مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور رب قرآن میں دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر جو خدا پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے۔ اب 12ویں آیت ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو تھا تمہارا آپس میں نجوہ۔ اے ایمان والو، اگر میرے رسول کے ساتھ نجوہ کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کے ساتھ رازدارانہ گفتگو چاہتے ہو، رسول اللہ کے ساتھ خصوصی ٹائم چاہتے ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو نجوہ سے پہلے صدقہ دے کے آؤ۔ نجوہ سے پہلے صدقہ دے کے آؤ، پہلے صدقہ دو۔ اس آیت میں اللہ پاک رسول کا پروٹوکول بیان کر، پہلے صدقہ دو، ذالک خیر لکم واطہر، اور یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہاری طہارت کا سبب ہے اور تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا سامان ہے اس صدقہ دینے والے حکم میں۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، شارع مقدس جب ایک قانون بناتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول تو وہ ساری جہاد کو سامنے رکھتا ہے۔ رب نے پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر واقعاً تم اتنے فقیر اور تنگ دست ہو کہ تمہارے پاس صدقہ دینے کو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،
پھر تم اگر بغیر نجوہ بغیر صدقہ کے بھی نجوہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے، اور وہ اللہ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھو سارے بلا یہ آیت ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، شیعہ سنی سب مفسرین نے لکھا، مولا علی فرماتے ہیں یہ واحد آیت ہے قرآن پاک کی جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ توجہ کرنا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صدقہ دے کے آؤ، صدقے کی کوئی حد تو معین نہیں ہے نا، حد معین نہیں ہے۔ کل سے انشاءاللہ ٹائم بہتر ہوگا، حد معین نہیں ہے۔ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے حدیث لانے لگا ہوں۔ سرکار نے فرمایا مولا علی علیہ السلام سے، حد تو معین نہیں ہے، رب نے کوئی حد صدقے کی معین نہیں کی، نہ ڈالر کی بات، نہ پاؤنڈ کی بات، نہ کویتی دینار کی بات، صدقہ دو۔ سرکار نے فرمایا یا علی 1 درہم صدقہ، 1 دینار صدقہ دیں گے لوگ؟ فرمایا یا رسول اللہ 1 دینار تو بڑا ہوتا ہے، کہاں دیں گے 1 دینار صدقہ؟ 1 درہم صدقہ دینا چاہیے۔ میرے ساتھ نجوہ کے شرف کو کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ درہم بھی بڑا مشکل ہے، سارے افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا یا علی آپ بتائیں کہ کم از کم صدقے کی حد کیا ہونی چاہیے؟ حدیث کا ذمہ دار ہوں، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ مولا امیر نے عرض کی یا رسول اللہ کم از کم صدقے کی حد 1 دانہ گندم اور 1 دانہ جو۔ چلو سنو سنو سنو، کم از کم۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، خدا کی قسم مجھے کوئی اختلاف نہیں ان باتوں سے، ہوگا اپنے مقام پر۔ دنیا کہتی جی فلاں نے سارا گھر دے دیا اللہ کی راہ میں، فلاں نے آدھا گھر دے دیا، فلاں نے کنویں خرید کے وقف کر دیے ہوں گے۔ آیت نجوہ قیامت تک کے لیے قرآن میں پکار پکار کے کہتی رہے گی۔ خدا کی قسم کوئی نہ تھا مولا علی کے سوا 1 دانہ گندم صدقہ دے کے آتا رسول اللہ سے نجوہ کے شرف کو حاصل۔ اس آیت کا شان اچھا اللہ پاک کو یہ آیت نازل کیوں کرنا پڑی، اس کو ذرا سمجھیں۔ اس کا شان نزول جو عرض کر رہا ہوں شیعہ سنی نے لکھا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ تو مجسم اخلاق تھے، سرکار تو خلق عظیم کی منظر پر فائز تھے۔ جو اشراف شمار ہوتے تھے نا، اشراف مالک دنیا پیسے والے، وہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، پھر لمبی باتیں چھیڑ دیتے تھے، یا رسول اللہ میری بات سنیں، یا رسول اللہ میری بات سنیں، کان میں بات کرنے کی کوشش کرتے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے اس مجلس میں 3 بندے بیٹھے ہوں، 2 کو آپس میں کان میں بات نہیں کرنی چاہیے، وہ تیسرا بندہ بدگمان ہوگا۔ ایک تو نجوہ آداب محفل کے خلاف تھا، دوسرا جو امراء طبقہ تھا وہ پیغمبر سے باتیں کرتے تھے، جو فقیر اور تنگ دست بیچارے لوگ تھے مسلمان، انہیں موقع ہی نہیں ملتا تھا رسول اللہ سے بات کرنے کا۔ تیسری وجہ تھی کہ پیغمبر کے اوقات تلف کرتے تھے، پیغمبر کا وقت ضائع کرتے تھے۔ رسول اللہ کائنات کی ذمہ دار ترین ہستی ہے، وہ امور رسالت انجام دینے ہیں، رسول اللہ کے گھر والے ہیں، اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، رب کے ساتھ معاملات ہیں، آدھا وقت بندگی خدا کے لیے چاہیے، دن کو صحابہ کے امور نمٹانے ہیں، عالمی سیاست کو نگاہ رکھنی ہے۔ ہاں جی، دنیا اسلام کا مرکز ہے آخر مدینہ، باقی دنیا سے روابط کیا ہیں؟ یہ کوئی ایک کام تھا؟ رسول اللہ کے کام بہت سارے تھے۔ اچھا حتیٰ قرآن میں آیت موجود ہے، رسول اللہ کے گھر مہمان آتے تھے، جب یہ مسلمان کھانا کھا کے بیٹھ جاتے تھے پھر لمبی باتیں چھیڑ دیتے تھے، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی، اخلاق کی وجہ سے پیغمبر ان کو اٹھنے کا نہیں کہتے تھے۔ رب نے آیت نازل کر دی، قرآن میں ذمہ دار ہوں، رسول کے گھر کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد تمہیں قطن بیٹھنے کی اجازت نہیں، چلے جاؤ رسول کا گھر چھوڑ دو۔ اور یار رسول اللہ ساڑھی طرح ویلے ساڑھی طرح ویلے نے بھی کھانا کھاؤ تو بیٹھو رہو تو مارو گپاں ادھی رات تک، چلے جاؤ نکل جاؤ فوراً رسول کے گھر سے کھانا کھانے کے بعد۔
آیت نجوہ میں بھی یہی ہوا۔ بڑا عرصہ وہ روایت پڑی تھی، جناب سلمان محمدی بیٹھے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، ایک شخص آیا یوں پکڑ کے نا گریبان سے، سلمان کو پیچھے کر کے خود پہلو میں بیٹھا، سرکار کو اچھا نہ لگا۔ آقا نے فرمایا جس طرح آسمان والے سلمان سے محبت کرتے ہیں، زمین والے اسی طرح محبت کرتے، اللہ جہنم بناتا ہی نہ۔ اوقات تلف ہوتے ہیں، اس پس منظر میں رب کریم نے اس آیت کو نازل کیا۔ امتحان تھا، امتحان تھا۔ کہتے ہیں جی شمع رسالت کے پروانے، پہلے تو پروانے کس نے نیڑے نہ لگن دیں۔ خدا کی قسم شیعہ سنی مفسرین نے نہ لکھو میں مجرم ہوں، آیت نجوہ نازل ہوتی گئی، پروانے غائب تنہا شمع رسالت۔ بات کرنے سے پہلے پیسے دینے پڑتے ہیں، صدقہ دینا پڑتا ہے، اور صدقے کا فلسفہ بھی یہ تھا۔ اور یار یہ جو رسول اللہ کا پروٹوکول ہے، یہ پیسے رسول اللہ کی جیب میں جانے تھے۔ قرآن نے صدقہ کہا ہے، صدقہ تو رسول پر بھی حرام ہے، رسول کی آل پر بھی حرام ہے۔ اور یار آج کے پیروں کی طرح نہیں کہ شرینی ان کی جیب میں جانی، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ صدقہ بھی فقیروں کے پاس جو تنگ دست تھے، وہ مسلمان جو فقیر تھے، مستمند تھے، یہ انہی کے پاس جانا تھا۔ ان کے معاشی حالات بہتر ہونے تھے اگر کوئی دیتا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ ان باتوں سے تو گھبراتے ہی نہیں ہے نا مجمع، اتنی تو میں بھی جانتا ہوں۔ قاضی بغداد بیٹھا تھا ناسبی، تو دروازے پہ ایک فقیر ملنگ وہ مانگ رہا تھا، جیسے آج بھی کرتے ہیں، تو وہ مانگ بھی رہا تھا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت کا قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ اور قصیدہ کون سا؟ حالت رکوع میں جو امیر المومنین علیہ السلام نے زکوٰۃ دی، اس چیز کو وہ قصیدے میں اشعار میں پڑھ رہا تھا۔ قاضی بغداد نے سنا نا، کہتا دیکھو ان رفضیوں کے تماشے، علی نے ایک انگوٹھی کیا دی حالت رکوع میں، ان کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں، اور جس نے سارا گھر دیا اس کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس ملنگ نے کہا شکوہ اللہ سے کر، شکوہ مجھ سے کیا کرتا ہے، اللہ سے کر۔ جس نے سارا گھر دیا اس کے لیے ایک لفظ نہ آیا، جس نے انگوٹھی دی اللہ نے آیت ولایت نازل کر دی قرآن۔ یقین کریں بعض مفسرین ایسے ہیں، کل بھی عرض کروں گا، جن کی تفسیر کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کی تفسیر میں سب کچھ ملتا ہے سوائے تفسیر کی۔ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرض، کہتے ہیں کہ یار شیعوں کے تماشے دیکھو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والی آیت جو ہے، تو کہتے ہیں یار اگر حالت رکوع میں مولا علی نے اس فقیر سائل کی آواز سن لی اور پھر انگوٹھی ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس نے اتار لی، تو پھر مولا علی کی توجہ تو اللہ سے ہٹ گئی، توجہ غیر اللہ کی طرف توجہ ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مولا علی کی تو نماز ناقص ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کی نماز ناقص ہو گئی۔ ایک ہمارے اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا تھا جس کی نماز ہے وہ تو آیتیں بھیج رہا ہے، جس کی نماز ہے وہ تو آیات نازل کر رہا ہے، تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت، انہوں نے فرمایا کہ جس علی کی ناقص نماز پر اللہ مقام ولایت عطا کرے، اس کی کامل نماز کا مقام کیا ہوگا۔ اس کی بہلول دانا، اس کے سامنے کسی نے حدیث بیان کی، حدیث
کہ جی سرکار نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ساری امت کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں، اور اس ایک کے اعمال ترازو کے دوسرے پلڑے میں، اور اس اکیلے کے اعمال کا وزن اتنا ہوگا کہ اس والا ترازو جس میں اس کے اعمال ہیں وہ جھک جائے گا، باقی ساری امت کے اعمال والا پلڑا۔ بہلول نے کہا ان کان ھذا الحدیث صحیحا فالعیب فی المیزان، اگر یہ حدیث سچی ہے تو ترازو خراب ہے۔ صلوات تو پڑھو ذرا سارے حضرات۔ پھر بھی صلوات پڑھ دو بولا۔ آیت نازل ہونے کے بعد واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین تھے جنہوں نے اس آیت نجوہ پر عمل کیا۔ آج کے لیے اتنا کافی، کل سلسلہ کلام آگے بڑھائیں گے، اپنا وعدہ پورا کروں۔ 27 رجب کو مروان مدینہ کی گلی میں امام حسین علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا۔ مروان امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ اس نصیحت پر عمل کر لیں فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ فِي دِينِكَ وَدُنْيَاكَ، وہ میری نصیحت آپ کی دین و دنیا کے لیے بہتر ہے، آپ کی دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی، آپ کا دین بھی محفوظ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے فرزند رسول میرا مشورہ ہے آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ میرے آقا نے بے ساختہ پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو کسی دکھ اور صدمے کے وقت پڑھا جاتا ہے، اور فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَّتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید، اس اسلام میں کیا خیر اور بھلائی رہ جائے گی اس اسلام میں حق حکومت یزید جیسے فاسق و فاجر کو حاصل ہو جائے۔ جس اسلامی امت کا حاکم یزید ہو، جس اسلام میں حکومت یزید جیسے کے پاس ہو، اس اسلام کو میرا سلام ہے، اور اس اسلام پر فاتحہ پڑھ دینا چاہیے، اس اسلام میں کوئی خیر نہیں۔ وَيْحَكَ أَتَامُرُوا اتامرونی ببیعت یزید، برباد ہو جاؤ، تو مجھے یزید کی بیعت کا حکم دیتا ہے، تو حسین کو کہتے ہیں میں یزید کی بیعت کر لوں۔ یزید وہی جملے فرمائے جو رات کو فرمائے تھے، یزید رجل فاسق شارب الخمر، فاسق انسان ہے، گناہگار ہے، شراب خور انسان ہے، معلن بالفسق ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، میں حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کروں۔ وَلَا أَلُومُكَ عَلَىٰ قَوْلِكَ، سے سننا ذرا غور سے سننا، مروان سے فرما رہے ہیں میں تیری اس بات پر اب تیری میں کیا ملامت کروں، میں تیری ملامت نہیں کرتا، لِأَنَّكَ اللَّعِينُ الَّذِي لَعَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ أَبِيكَ الْحَكَمِ بْنِ عاص، تو وہ ہے تو ابھی اپنے باپ کی صلب میں تھا کہ میرے جد رسول اللہ نے تجھ پر اور تیرے باپ پر لعنت کی، تو وہ شخص ہے جس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ فَإِنَّ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُمْكِنُ لَهُ وَمِنْهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوا إِلَيَّ بِبَيْعَةِ یزید، اور فرمایا جس پر خدا کے رسول نے لعنت کی ہے وہ مجھے یزید کی بیعت کا مشورہ نہ دے تو اور کیا کرے۔ اس کا مطلب ہے مولا حسین کے اس فرمان سے نتیجہ کیا نکلا کہ جس پر خدا کے رسول نے لعنت کی وہ یزید کی بیعت کی بات نہ کرے تو کیا کرے۔ اس کا معنی یزید کی بیعت کرانے والے، یزید کے لیے بیعت لینے والے، یزید کا دفاع کرنے والے سب وہ ہیں جو خدا اور رسول کی نگاہ میں لعنتی ہیں اور جن پر اللہ کے رسول کی لعنت۔ الیک عنی عدو اللہ، دشمن خدا میری نگاہوں سے دور ہو جا، دشمن خدا میری نگاہوں سے دور ہو جا، فإنا اہل بیت رسول اللہ،
ہم رسول اللہ کے گھرانے والے ہیں، والحق فینا، حق ہمارے پاس ہے، بالحق تنطق السنتنا، اور ہماری زبانوں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ہماری زبانیں جو بولتی ہیں وہ حق بولتی ہیں۔ اور پھر فرمایا ثم قال ویلک یا مروان الیک عنی، مروان دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، فانک رجس، تو پلیتی ہے، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جس کی طہارت کی گواہی رب نے قرآن میں دی۔ تو رجس ہے اور میں اس گھرانے کا فرد ہوں جس کی طہارت اللہ نے ان لفظوں میں بیان کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور فرمایا مروان ایک بات یاد رکھ، کل قیامت کا جب دن آئے گا نا، تجھے میرے جد رسول اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، اور میرا جد رسول اللہ تو اس سے پوچھے گا میرے حق کے بارے میں بھی اور یزید کے بارے میں بھی۔ یاد رکھ کل کو تجھے جواب دہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا نہیں، فرزند رسول سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی تیاری کی خبر بنی ہاشم کے گھرانے میں پہنچی، ام المومنین جناب ام سلمہ امام حسین علیہ السلام کی نانی ہیں، لیکن یہ وہ بی بی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو بچوں کی طرح پالا ہے۔ جناب ام سلمہ عصا کے سہارے چلتی ہوئی قریب آئیں، فرمایا حسین بیٹا میں نے سنا تو سفر پہ جا رہا ہے۔ جی نانی اماں، بیٹا جس طرف تمہارا جی چاہے چلے جانا، عراق کا سفر اختیار نہ کرنا۔ کیوں نانی اماں؟ فرمایا بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے عراق میں ایک سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اور تمہارے نانا نے یہ خبر دی ہے کہ کربلا میں میرا حسین بلا جرم خطا مارا جائے گا۔ اس وقت عرض کی نانی اماں میرے نانا نے آپ کو کربلا کی خبر دی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں۔ یوں امام مظلوم نے 2 انگلیاں بلند کی، اجاز امامت کے ساتھ سرزمین کربلا سمٹ کے سامنے آئی۔ امام نے ایک ایک شہید کی مقتل کا تعارف کروایا۔ نانی اماں یہ سرزمین کربلا ہے، نانی وہ دیکھ رہی ہیں نہر فرات، یہ وہ کنارہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں، نانی وہ مقام ہے جہاں میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی پیوست ہو، نانی وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا، وہ مقام ہے جہاں قاسم پامال ہوگا، نانی وہ مقام ہے جہاں میں ذوالجناح سے اتروں گا، وہ میری شہادت گاہ۔ ایک ایک شہید کی مقتل دکھانے کے بعد خاک کربلا اٹھائی اور نانی کے حوالے کی۔ نانی اماں جس شیشی میں میرے نانا کی دی ہوئی خاک رکھی ہے، اس خاک کو اس خاک میں شامل کر لیں، اور نانی اماں جب تک خاک رہے سمجھنا آپ کا حسین زندہ ہے، اور جس دن خاک خون تازہ میں بدل جائے سمجھنا حسین مارا گیا۔ امام حسین روانہ ہو گئے مدینہ سے۔ یہ اہل سنت کے منابع میں حدیث ہے جو سنا رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ ہر روز اس شیشی کو اٹھا کے دیکھتی تھی، خاک نظر آتی تھی، دل مطمئن ہوتا تھا میرا حسین زندہ ہے۔ عاشور کا دن آ گیا، نماز ظہر پڑھ کے بی بی کی آنکھ لگی، عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، سر سے امامہ اترا ہوا، پیغمبر کی زلفوں میں خاک، پیغمبر کی ریش میں خاک، رسول اللہ زارو قطار روتے ہوئے۔ جناب ام سلمہ تڑپ گئی رسول اللہ کا حلیہ دیکھ کر، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت ہو گئی، وہ امامہ اور دستار کدھر گئی؟ فرمایا ام سلمہ میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میرا حسین ذبح ہو گیا، اور میں کربلا سے آ رہا ہوں، اور میرے سر اور میری ریش میں یہ کربلا کی خاک ہے، کربلا کی خاک۔ اجرکم علی اللہ۔ سلام آخر کے لیے، بس آخری جملہ، سلام آخر کے لیے نانا کی قبر پہ آئے، سلام کیا وداع کے لیے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، خدا کی قسم نانا کی قبر کو بوسے دیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے،
سلام کر کے جب نکلتے تھے نا قبر پیغمبر سے دروازے کی طرف، دروازے پر آ کر پھر واپس لوٹ جاتے تھے، پھر آ کے قبر کو سینے سے لگاتے، پھر دروازے کی طرف جاتے، پھر پلٹ۔ بڑی مشکل نانا کی قبر سے ودا کیا، جنت البقیع کی طرف چلے، بھائی حسن کی قبر کی طرف، بھیا میرا آخری سلام میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نانا کو بھی سلام کر لیا، بھائی کو بھی کر لیا، اب ماں زہرا سے ودا کے لیے۔ عزادارو مقاتل نے لکھا کہ جب جا رہے تھے نا نانا کی قبر پر اور بھائی کی قبر پر تو بڑے وقار سے چل رہے تھے، تھم تھم کے قدم رکھتے ہوئے، عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، لیکن جب رخ کیا نا ماں زہرا کی قبر کا، ایسے دوڑ کے ماں کی قبر پہ آئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، خود کو قبر زہرا پہ گرا کے السلام علیک یا اماں میرا آخری سلام میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 3 جواب آئے قبر زہرا سے، علیک السلام یا غریب الام، میرا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام، علیک السلام یا تشان الام، میرا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام، اور تیسرا سنو گے سلام، علیک السلام یا سحقان الام، گھوڑوں کے سموں تلے روندہ جانے والا حسین، او میرا پابال ہو جانے والا حسین، میرا بھی سلام، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ رسول اللہ کے کام بہت سارے تھے، اچھا حتیٰ قرآن میں آیت موجود ہے، رسول اللہ کے گھر مہمان آتے تھے، جب یہ مسلمان کھانا کھا کے بیٹھ جاتے تھے پھر لمبی باتیں چھیڑ دیتے تھے، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی، اخلاق کی وجہ سے پیغمبر ان کو اٹھنے کا نہیں کہتے تھے، رب نے آیت نازل کر دی، قرآن میں ذمہ دار ہوں، رسول کے گھر کھانا کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد تمہیں قطن بیٹھنے کی اجازت نہیں، چلے جاؤ رسول کا گھر چھوڑ دو۔ اور یار رسول اللہ ساڑھی طرح ویلے ساڑھی طرح ویلے نے بھی کھانا کھاؤ تو بیٹھے رہو تو مارو گپاں ادھی رات تک، چلے جاؤ نکل جاؤ فوراً رسول کے گھر سے کھانا کھانے کے بعد۔ آیت نجوہ میں بھی یہی ہوا، بڑا عرصہ وہ روایت پڑی تھی، جناب سلمان محمدی بیٹھے تھے رسول اللہ کی خدمت میں، ایک شخص آیا یوں پکڑ کے نا گریبان سے، سلمان کو پیچھے کر کے خود پہلو میں بیٹھا، سرکار کو اچھا نہ لگا، آقا نے فرمایا جس طرح آسمان والے سلمان سے محبت کرتے ہیں زمین والے اسی طرح محبت کرتے، اللہ جہنم بناتا ہی نہ۔ اوقات تلف ہوتے ہیں، اس پس منظر میں رب کریم نے اس آیت کو نازل کیا، امتحان تھا، کہتے ہیں جی شمع رسالت کے پروانے، پہلے تو پروانے کس نے نیڑے نہ لگن دینا، خدا کی قسم شیعہ سنی مفسرین نے نہ لکھو میں مجرم ہوں، آیت نجوہ نازل ہوتی گئی، پروانے غائب تنہا شمع رسالت۔ بات کرنے سے پہلے پیسے دینے پڑتے ہیں، صدقہ دینا پڑتا ہے، اور صدقے کا فلسفہ بھی یہ تھا، اور یار یہ جو رسول اللہ کا پروٹوکول ہے یہ پیسے رسول اللہ کی جیب میں جانے تھے، قرآن نے صدقہ کہا ہے، صدقہ تو رسول پر بھی حرام ہے، رسول کی آل پر بھی حرام ہے، اور یار آج کے پیروں کی طرح نہیں کہ شرینی ان کی جیب میں جانی، ایسی بات نہیں تھی، وہ صدقہ بھی فقیروں کے پاس جو تنگ دست تھے، وہ مسلمان جو فقیر تھے مستمند تھے، یہ انہی کے پاس جانا تھا، ان کے معاشی حالات بہتر ہونے تھے، اگر کوئی دیتا۔ گھبرا تو نہیں رہے، ان باتوں سے تو گھبراتے ہی نہیں ہے نا مجمع، اتنی تو میں بھی جانتا ہوں۔ قاضی بغداد بیٹھا تھا ناسبی، تو دروازے پہ ایک فقیر ملنگ وہ مانگ رہا تھا، جیسے آج بھی کرتے ہیں، تو وہ مانگ بھی رہا تھا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، اور قصیدہ کون سا؟ حالت رکوع میں جو امیر المومنین علیہ السلام نے زکوٰۃ دی، اس چیز کو وہ قصیدے میں اشعار میں پڑھ رہا تھا۔ قاضی بغداد نے سنا نا، کہتا دیکھو ان رفضیوں کے تماشے،
علی نے ایک انگوٹھی کیا دی حالت رکوع میں، ان کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں، اور جس نے سارا گھر دیا اس کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس ملنگ نے کہا شکوہ اللہ سے کر، شکوہ مجھ سے کیا کرتا ہے، اللہ سے کر۔ جس نے سارا گھر دیا اس کے لیے ایک لفظ نہ آیا، جس نے انگوٹھی دی اللہ نے آیت ولایت نازل کر دی قرآن۔ یقین کریں بعض مفسرین ایسے ہیں، کل بھی عرض کروں گا، جن کی تفسیر کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کی تفسیر میں سب کچھ ملتا ہے سوائے تفسیر کی۔ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، کہتے ہیں کہ یار شیعوں کے تماشے دیکھو، انما ولیکم اللہ ورسولہ والی آیت جو ہے، وہ کہتے ہیں یار اگر حالت رکوع میں مولا علی نے اس فقیر سائل کی آواز سن لی اور پھر انگوٹھی ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس نے اتار لی، تو پھر مولا علی کی توجہ تو اللہ سے ہٹ گئی، توجہ غیر اللہ کی طرف توجہ ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مولا علی کی تو نماز ناقص ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کی نماز ناقص ہو گئی۔ ایک ہمارے اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا تھا جس کی نماز ہے وہ تو آیتیں بھیج رہا ہے، جس کی نماز ہے وہ تو آیات نازل کر رہا ہے، تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت، انہوں نے فرمایا کہ جس علی کی ناقص نماز پر اللہ مقام ولایت عطا کرے اس کی کامل نماز کا مقام کیا ہوگا۔ اس کی بہلول دانا، اس کے سامنے کسی نے حدیث بیان کی، حدیث کہ جی سرکار نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، ساری امت کے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں، اور اس ایک کے اعمال ترازو کے دوسرے پلڑے میں، اور اس اکیلے کے اعمال کا وزن اتنا ہوگا کہ اس والا ترازو جس میں اس کے اعمال ہیں وہ جھک جائے گا، باقی ساری امت کے اعمال والا پلڑا۔ بہلول نے کہا ان کان ھذا الحدیث صحیحا فالعیب فی المیزان، اگر یہ حدیث سچی ہے تو ترازو خراب ہے۔ صلوات تو پڑھو ذرا سارے حضرات، پھر بھی صلوات پڑھ دو بولا۔ آیت نازل ہونے کے بعد واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین تھے جنہوں نے اس آیت نجوہ پر عمل کیا۔ آج کے لیے اتنا کافی، کل سلسلہ کلام آگے بڑھائیں گے، اپنا وعدہ پورا کروں۔ 27 رجب کو مروان مدینہ کی گلی میں امام حسین علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا۔ مروان امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اگر آپ اس نصیحت پر عمل کر لیں فَإِنَّ خَيْرٌ لَكَ فِي دِينِكَ وَدُنْيَاكَ، وہ میری نصیحت آپ کی دین و دنیا کے لیے بہتر ہے، آپ کی دنیا بھی محفوظ ہو جائے گی، آپ کا دین بھی محفوظ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے فرزند رسول میرا مشورہ ہے آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ میرے آقا نے بے ساختہ پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو کسی دکھ اور صدمے کے وقت پڑھا جاتا ہے، اور فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِيَّتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلِ یزید، اس اسلام میں کیا خیر اور بھلائی رہ جائے گی اس اسلام میں حق حکومت یزید جیسے فاسق و فاجر کو حاصل ہو جائے۔ جس اسلامی امت کا حاکم یزید ہو، جس اسلام میں حکومت یزید جیسے کے پاس ہو، اس اسلام کو میرا سلام ہے، اور اس اسلام پر فاتحہ پڑھ دینا چاہیے، اس اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے۔
وَيْحَكَ أَتَأْمُرُنِي بِبَيْعَةِ یزید، برباد ہو جاؤ، تو مجھے یزید کی بیعت کا حکم دیتا ہے؟ تو حسین کو کہتے میں یزید کی بیعت کر لوں؟ یزید وہی جملے فرمائے جو رات کو فرمائے تھے، یزید رجل فاسق شارب الخمر، فاسق انسان ہے، گناہگار ہے، شراب خور انسان ہے، معلن بالفسق ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، میں حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کروں۔ وَلَا أَلُومُكَ عَلَىٰ قَوْلِكَ، سے سننا ذرا غور سے سن، مروان سے فرما رہے ہیں میں تیری اس بات پر اب تیری میں کیا ملامت کروں، میں تیری ملامت نہیں کرتا، لِأَنَّكَ اللَّعِينُ الَّذِي لَعَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْتَ فِي صُلْبِ أَبِيكَ الْحَكَمِ بن عاص، تو وہ ہے، تو ابھی اپنے باپ کی صلب میں تھا کہ میرے جد رسول اللہ نے تجھ پر اور تیرے باپ پر لعنت کی۔ تو وہ شخص ہے جس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے۔ فَإِنَّ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ لَا يُمْكِنُ لَهُ وَمِنْهُ إِلَّا أَنْ يَدْعُوا إِلَيَّ بِبَيْعَةِ یزید، اور فرمایا جس پر خدا کے رسول نے لعنت کی ہے وہ مجھے یزید کی بیعت کا مشورہ نہ دے تو اور کیا کرے؟ اس کا مطلب ہے مولا حسین کے اس فرمان سے نتیجہ کیا نکلا؟ جس پر خدا کے رسول نے لعنت کی وہ یزید کی بیعت کی بات نہ کرے تو کیا کرے؟ اس کا معنی یزید کی بیعت کرانے والے، یزید کے لیے بیعت لینے والے، یزید کا دفاع کرنے والے سب وہ ہیں جو خدا اور رسول کی نگاہ میں لعنتی ہیں اور جن پر اللہ کے رسول کی لعنت۔ الیک عنی یا عدو اللہ، دشمن خدا میری نگاہوں سے دور ہو جا، دشمن خدا میری نگاہوں سے دور ہو جا، فإنا اہل بیت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے گھرانے والے ہیں، والحق فینا، حق ہمارے پاس ہے، بالحق تنطق السنتنا، اور ہماری زبانوں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، ہماری زبانیں جو بولتی ہیں وہ حق بولتی ہیں۔ اور پھر فرمایا ثم قال ویلک یا مروان الیک عنی، مروان دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے، فإنک رجس، تو پلیتی ہے، میں اس گھرانے کا فرد ہوں جس کی طہارت کی گواہی رب نے قرآن میں دی، تو رجس ہے اور میں اس گھرانے کا فرد ہوں جس کی طہارت اللہ نے ان لفظوں میں بیان کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور فرمایا مروان ایک بات یاد رکھ، کل قیامت کا جب دن آئے گا نا تجھے میرے جد رسول اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، اور میرا جد رسول اللہ تو اس سے پوچھے گا میرے حق کے بارے میں بھی اور یزید کے بارے میں بھی، یاد رکھ کل کو تجھے جواب دہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ 28 رجب کو فرزند زہرا نے مدینہ چھوڑا نہیں، فرزند رسول سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی تیاری کی خبر بنی ہاشم کے گھرانے میں پہنچی، ام المومنین جناب ام سلمہ امام حسین علیہ السلام کی نانی ہیں، لیکن یہ وہ بی بی ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو بچوں کی طرح پالا ہے۔ جناب ام سلمہ عصا کے سہارے چلتی ہوئی قریب آئیں، فرمایا حسین بیٹا میں نے سنا تو سفر پہ جا رہا ہے۔ جی نانی اماں، بیٹا جس طرف تمہارا جی چاہے چلے جانا، عراق کا سفر اختیار نہ کرنا۔ کیوں نانی اماں؟ فرمایا بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے عراق میں ایک سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اور تمہارے نانا نے یہ خبر دی ہے کہ کربلا میں میرا حسین بلا جرم و خطا مارا جائے گا۔ اس وقت عرض کی نانی اماں میرے نانا نے آپ کو کربلا کی خبر دی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں۔
یوں امام مظلوم نے 2 انگلیاں بلند کیں، اعجاز امامت کے ساتھ سرزمین کربلا سمٹ کے سامنے آئی۔ امام نے ایک ایک شہید کی مقتل کا تعارف کروایا۔ نانی اماں یہ سرزمین کربلا ہے، نانی وہ دیکھ رہی ہیں نہر فرات، یہ وہ کنارہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں، نانی وہ مقام ہے جہاں میرے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی پیوست ہو، نانی وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا، وہ مقام ہے جہاں قاسم پامال ہوگا، نانی وہ مقام ہے جہاں میں ذوالجناح سے اتروں گا، وہ میری شہادت گاہ۔ ایک ایک شہید کی مقتل دکھانے کے بعد خاک کربلا اٹھائی اور نانی کے حوالے کی۔ نانی اماں جس شیشی میں میرے نانا کی دی ہوئی خاک رکھی ہے، اس خاک کو اس خاک میں شامل کر لیں۔ اور نانی اماں جب تک خاک رہے سمجھنا آپ کا حسین زندہ ہے، اور جس دن خاک خون تازہ میں بدل جائے سمجھنا حسین مارا گیا۔ امام حسین روانہ ہو گئے مدینہ سے۔ یہ اہل سنت کے منابع میں حدیث ہے جو سنا رہا ہوں۔ جناب ام سلمہ ہر روز اس شیشی کو اٹھا کے دیکھتی تھی، خاک نظر آتی تھی، دل مطمئن ہوتا تھا میرا حسین زندہ ہے۔ عاشور کا دن آ گیا، نماز ظہر پڑھ کے بی بی کی آنکھ لگی، عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، سر سے امامہ اترا ہوا، پیغمبر کی زلفوں میں خاک، پیغمبر کی ریش میں خاک، رسول اللہ زارو قطار روتے ہوئے۔ جناب ام سلمہ تڑپ گئی رسول اللہ کا حلیہ دیکھ کر، یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت ہو گئی، وہ امامہ اور دستار کدھر گئی؟ فرمایا ام سلمہ میرا حسین کربلا میں مارا گیا، میرا حسین ذبح ہو گیا، اور میں کربلا سے آ رہا ہوں، اور میرے سر اور میری ریش میں یہ کربلا کی خاک ہے، کربلا کی خاک۔ اجرکم علی اللہ۔ سلام آخر کے لیے، بس آخری جملہ، سلام آخر کے لیے نانا کی قبر پہ آئے، سلام کیا وداع کے لیے۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، خدا کی قسم نانا کی قبر کو بوسے دیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، سلام کر کے جب نکلتے تھے نا قبر پیغمبر سے دروازے کی طرف، دروازے پر آ کر پھر واپس لوٹ جاتے تھے، پھر آ کے قبر کو سینے سے لگاتے، پھر دروازے کی طرف جاتے، پھر پلٹا۔ بڑی مشکل نانا کی قبر سے وداع کیا، جنت البقیع کی طرف چلے، بھائی حسن کی قبر کی طرف۔ بھیا میرا آخری سلام میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نانا کو بھی سلام کر لیا، بھائی کو بھی کر لیا، اماں زہرا سے وداع کے لیے۔ عزادارو مقاتل نے لکھا کہ جب جا رہے تھے نا نانا کی قبر پر اور بھائی کی قبر پر تو بڑے وقار سے چل رہے تھے، تھم تھم کے قدم رکھتے ہوئے، عظمت کا پہاڑ چل رہا ہو، لیکن جب رخ کیا نا ماں زہرا کی قبر کا، ایسے دوڑ کے ماں کی قبر پہ آئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، خود کو قبر زہرا پہ گرا کے السلام علیکہ یا اماں میرا آخری سلام میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ 3 جواب آئے قبر زہرا سے، علیکہ السلام یا غریب الام، میرا پردیسی بیٹا میرا بھی سلام، علیکہ السلام یا عطشان الام، میرا پیاسا بیٹا میرا بھی سلام، اور تیسرا سنو گے سلام، علیکہ السلام یا سحقان الام، گھوڑوں کے سموں تلے روندہ جانے والا حسین، میرا پابال ہو جانے والا حسین، میرا بھی سلام، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا